اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منت سے یعنی کسی پر احسان دھرنے سے پرہیز کرو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ تمام تاکید اور اصرار جو انفاق لوگوں پر خرچ کرنا اور صدقہ دینے کے بارے میں کیا گیا ہے وہ زیادہ تر اس لیے ہے تاکہ تنگ دست لوگ اپنی دلخراش وضع سے نجات پائیں اور ان کی مالی ضرورتیں پوری ہونے کی بدولت ان کی ذہنی پریشانی دور ہو جائے، اور خرچ کرنے والا شخص بھی اس مقدس عمل کے نتیجے میں ایک بلند تر اخلاقی اور روحانی درجہ حاصل کر لے اور تازہ فضیلت اور کمال پر فائز ہو۔ لیکن اگر انفاق اور بخشش کے بعد دوسرے پر احسان جتایا جائے تو ایک طرف تو نہ صرف یہ کہ عملی طور پر انفاق اور بخشش کا مقصد پورا نہیں ہوتا بلکہ لوگوں کی روح کو بھی زیادہ سخت دھکا لگتا ہے، اور دوسری طرف یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ عمل خدا کی خاطر نہ تھا۔ چنانچہ اس صورت میں خرچ کرنے والا کوئی روحانی اور اخلاقی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں بہت سے مواقع پر انفاق اور خدا کی راہ میں بخشش کے موضوع پر گفتگو فرمائی گئی ہے، لوگوں کی توجہ دلائی گئی ہے کہ یہ عمل فقط خدا کی راہ میں ہونا چاہیے اور اس کے بعد احسان نہیں جتانا چاہیے۔ ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے، جو لوگ اپنے اموال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور پھر جو چیز انہوں نے خرچ کی ہو اسے منت اور اذیت سے وابستہ نہیں کرتے، ان کا بدلہ ان کے پروردگار کے پاس ہے۔ اور اس کے بعد کی دو آیات میں اسے ثواب اور صدقے کے نتیجے کا ضائع ہونا قرار دیتا ہے، اور خدا کی خاطر خالص عمل اور اس کی برعکس صورت کا فرق بتاتے ہوئے فرماتا ہے، تم لوگ جو ایمان لائے ہو اپنے صدقات کو اس شخص کی طرح منت اور اذیت سے باطل نہ کرو جو ریا کے طور پر خرچ کرتا ہے اور خدا اور روز جزا پر ایمان نہیں رکھتا۔ ایسے شخص کی مثال اس سنگ خار کی ہے جس پر مٹی پڑی ہو اور پھر اس پر چھینٹا پڑ جائے اور وہ صاف ہو جائے۔ ریاکار جو کچھ کرتے ہیں اس کا انہیں کوئی پھل نہیں ملتا، اور خدا کافروں کے گروہ کو ہدایت نہیں کرتا۔ جو لوگ اپنے اموال خدا کی خوشنودی حاصل کرنے اور اپنے دلوں کو استوار کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک ایسے باغ کی ہے جو ایک بلند ٹیلے پر واقع ہو اور اس سے چھینٹا پڑے اور وہ دگنا پھل دے۔ پیشوان دین کے بہت سے اقوال میں بھی احسان جتانے کی وجہ سے عمل کے ثواب کے ضائع ہونے حبط کے موضوع کی تصریح کی گئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص کسی مسلمان پر احسان کرے اور اس کے بعد اسے اپنی باتوں سے اذیت دے اور اس پر احسان جتائے تو خدا تعالیٰ اس کا صدقہ باطل کر دیتا ہے، اور جو شخص جو کچھ دیتا ہے اس کا احسان جتاتا ہے خدا تعالیٰ اس کی جانب توجہ نہیں دیتا اور اس کے قلب کو پاکیزہ نہیں کرتا، اور اسی مقصد کی تکمیل کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ جب کسی کو کچھ دو تو اسے حقیر نہ سمجھو اور اس کا احترام کرو۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جب کسی مانگنے والے کو کوئی چیز عطا کرو تو اپنا ہاتھ منہ کے پاس لے جا کر اسے چومو، کیونکہ صدقات خدا تعالیٰ لیتا ہے،
اور پھر شاید اسی وجہ سے حکم دیا گیا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو صدقے خفیہ طور پر دو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 7 گروہ ایسے ہیں جنہیں خدا تعالیٰ قیامت کے دن اپنے لطف کے سائے میں رکھے گا۔ ان میں سے ایک وہ لوگ ہیں جو صدقہ دیتے ہیں اور اسے چھپائے رکھتے ہیں حتیٰ کہ ان کے دائیں ہاتھ کو ان کے بائیں ہاتھ کے خرچ کرنے کی خبر نہیں ہوتی۔